Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching Crossfire and I'm Meher Bukhari. ये अदालत शहादतों की परख और गवाहों के बयानात का तफसीली जायजा लेने के बाद नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी के कातिलों की अयानत के जुर्म में जुल्फिकार अली भुट्टो वल्द शाहनवाज भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नाजरीन, वक्त ने फैसला ये दिया, ये तो कोर्ट का फैसला आपको तारीख से सुनाया, लेकिन वक्त ने फैसला ये दिया कि बुलिया आसाम मरना नहीं, गोर पया कोई होर। जालिम का अलमिया ये है कि इसका जुल्म लम्हा मौजूद पर मुहीत होता है और वक्त मजलूम का मातम सदियों तक नहीं भूलता। एक दानिश्वर ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट एक भुट्टो को जमीन के 7 फुट नीचे भेजती है, लेकिन वो आसमान से सर लगाकर एस्टैब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और सितम ज़रीफ़ी देखिए नाजरीन कि आज 33 साल के बाद वक्त ने भुट्टो की बेगुनाही का सवाल इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि अदालत कानूनी मोशगाफियों का शिकार है कि सदारती रेफरेंस में भुट्टो केस रीविजिट करने से मुतल्लिक पॉइंट ऑफ लॉ सही तौर पर नहीं उठाया गया। फाजिल चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर केस रीविजिट करने की इजाजत दे दी गई तो फिर फांसी पाने वाला हर केस रीविजिट करने के लिए अदालतों में आ जाएगा। तहम इसके जवाब में सरकारी वकील को अदालत के गोश गुजार करने की तौफीक ना हुई कि जनाब ये केस फलां बनाम फलां नहीं, बल्कि ये केस जनरल ज़ियाउल हक बनाम वजीर आजम पाकिस्तान का है कि जिसमें इंतजामी अफसरों से लेकर जजों जैसे आईनी ओहदेदारों ने इस मुल्क के अवाम के खिलाफ बगावत करने, इस मुल्क के अवाम के बनाए हुए आला तरीन कानून को, आइन को तोड़ने और इसके हक हाकमियत पर डाका डालने वाले एक जर्नैल की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को फांसी के फंदे पर लटका दिया। और ऐसे मामले के अजाले गलती के एतराफ में कानूनी पेचीदगियों का जिक्र हीले बहानों से ताबीर किया जाता है नाजरीन। और ऐसे केसों में अदालत पूछे कि इनमें अवामी मुफाद का नुक्ता कहाँ है, तो इसे अवाम से लतीफाबाजी नहीं बल्कि भोंडा मजाक कहते हैं। बात सीधी सी है, इट्स वेरी सिंपल कि आइन हुक्म अवाम का है जिसके सब इदारे ताबे हैं, ख्वाह वो अदालत हो या कोई बैरक, और इसकी तजलील करने वाला मुजरिम भी अवाम का मुजरिम है, चाहे वो ज़ियाउल हक हो और जिसने कि भुट्टो को फांसी पर लटका दिया, या फिर हम बात करें वो परवेज मुशर्रफ हो कि नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में सजा दिलवाए या फिर जिलावतन कर दे। ऐसे कौमी मुजरिमों को अदालतों के फैसले पनाहें दे भी दें, लेकिन अवाम के अंगूठों वाले बैलेट पेपर्स आमरों के खिलाफ ही फैसले सुनाते हैं। बात जुल्फिकार अली भुट्टो नामी बेकसूर शख्स को फांसी देने से आगे की है, और वो ये है कि इस मुल्क के मुलाजिमों ने मिलकर अपने आकाओं के नुमाइंदों का कत्ल किया है। वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सजाए मौत के परवाने पर दस्तखत करने वाले जजों का कसूर बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ नामी आमिर के PCO का हलफ लेने वाले जजों का था, और वो जुर्म है आईने पाकिस्तान यानी कि अवाम के हुक्म से रूगर्दानी। इसी के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे आज की एक और बहुत अहम डेवलपमेंट की तरफ। आपको याद होगा नाजरीन के खबर ये गर्म थी कि दत्ता खेल ड्रोन हमलों के बाद असाकिर पाकिस्तान ने अमेरिका से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील करने का फैसला कर लिया है, और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा एक सख्त पैगाम लेकर अमरीकी CIA के सरबराह लियोन पेनेटा से मुलाकात करने चले गए हैं। अखबारात पता ये दे रहे थे कि अमरीका से ड्रोन हमले बंद करने, CIA के एहलकारों की पाकिस्तान में तादाद कम करने जैसे मसाइल पर दो टोक बात की गई है। ये खबर पढ़कर जो ख्याल फौरी तौर पर जहन में आया वो ये था कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और जो सवाल पैदा हुआ वो ये था कि हमारे असाकिर के कलूब में वतन की मोहब्बत 302वें ड्रोन हमले के बाद क्यों जाग उठी। इसे तो मौजूदा क़यादत के कमान संभालने पर ही पैदा हो जाना चाहिए था। तीसरी शय जो जहन में आई वो खदशा था, वो ये था नाजरीन कि वतन से मोहब्बत का जज्बा इसलिए तो नहीं जागा कि कैरी लूगर बिल के बाद अमरीकी इमदाद अब सीधी जमहूरी हुकूमत को मिला करेगी। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, आज जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है नाजरीन, और इसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, और बताया यह भी गया है कि एक साल में 2500 अफराद दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं, कि जिनमें से 900 अफराद ड्रोन हमलों का शिकार हुए। दूसरी तरफ अमरीकी अखबारात बता रहे हैं कि ड्रोन हमले कम करने का मुतालबा अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता इस सिलसिले में बामी ताउन को वुसअत देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। इसी तरह अमरीकी CIA के पाकिस्तान में मौजूद एहलकारों से मुतल्लिक मालूमात का तबादला पाकिस्तान से किया जाएगा। शुजा पाशा साहब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके अब अंकारा पहुंच गए हैं, कि जहां उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को अपने दौरे अमेरिका की रिपोर्ट दे दी है।
ادھر کل قومی اسمبلی میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی قائد حزب اختلاف کی تقریر میں اٹھائے گئے کچھ اعتراضات کا جواب دے رہے تھے ناظرین، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون حملوں پر اپنا موقف دے رہے تھے، کچھ لگے لپٹے الفاظوں میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون حملوں پر ہم احتجاج کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دہشت گردی کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شور کوٹ میں آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈرون حملوں پر زبانی کلامی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اب جو ہے قوم اب زبانی جمع خرچ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اسے مسترد کر دے گی، اب عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا۔ نیچرلی کوسچنز ارائز، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان عملی طور پر ایک سپر پاور کے خلاف کچھ کر بھی سکتا ہے یا ہمیں ڈرون حملوں کے خلاف پہلے کی طرح اب بھی آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب۔ زید صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ زید صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان امریکہ میں ڈرون حملے روکنے پر پاکستان جو ہے کہہ رہا ہے کہ ڈرون حملے ادھر روک دیے جائیں، مگر کیا ہماری اتنی حیثیت اتنی اوقات بھی ہے یہ کرنے کی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت بھی سیاسی قیادت بھی ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہی ہے مگر وہ ڈرون نہیں رک رہے۔ سر اگر ہماری آج یہ مجبوری ہی ہے تو پھر شاید ہمیں اس طرح کے مرثیے پڑھنے بھی چھوڑ دینے چاہیے، قوم کو بیوقوف بنانا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مشرف دور کے بعد جب یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے جس میں ایک سو کالڈ جمہوری حکومت آئی ہے، اس کے بعد جنرل کیانی کی قیادت میں فوج غیر معمولی محتاط ہے کہ پاکستان کی سیاست اور معیشت میں دخل نہ دے۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ فوج نے اپنا رول محدود کر لیا ہے صرف سیکیورٹی آپریشنز پر، وہ بھی ری ایکٹیو سیکیورٹی آپریشن جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے فوج کارروائی کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وزیر دفاع کا ایک بیان آیا تھا جس میں وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ڈرونز کو مار کے گرائیں۔ اس کے جواب میں اگلے ہی دن ایئر چیف کا بیان آیا کہ حکومت ہمیں حکم دے تو ہم جب چاہیں ڈرونز مار کے گرا سکتے ہیں، حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ اور یہی معاملہ، یہی بیان وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کل دیا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈرون حملے روکنے کے لیے اور اپنے فرینڈلی ممالک سے رابطے کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کو منع کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ڈرون حملے روکے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت، اکانومی جو آئی ایم ایف سے شرائط طے کی جا رہی ہیں، یہ فوج کی مرضی سے نہیں ہو رہی۔ اسی طرح امریکہ پاکستان کی ڈپلومیسی، فورن پالیسی، یہ فوج کی مرضی سے نہیں چلائی جا رہی۔ فوج پاکستان کی تاریخ میں جب اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کی ہمیں وہ صورت میں نظر آتا ہے کہ جب راولپنڈی سے 111 بریگیڈ چلتا ہے اسلام آباد کی طرف، اور وہ اس وقت فوج اپنی ڈیسائسو مرضی کرتی ہے۔ اس وقت جو فوج کی قیادت ہے وہ سویلین قیادت کے نیچے کام کرنا چاہتی ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ جو 10 سال میں ایک دہشت گرد کو سزا نہیں دے سکی، فوج بار بار یہ اصرار کر رہی ہے حکومت سے کہ ہم کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں وہ قانون انووک کرنے کی اجازت دی جائے جس کے تحت دہشت گردوں کا کورٹ مارشل فوجی عدالتوں میں کیا جائے، لیکن حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ سپریم کورٹ بھی یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس دہشت گردوں کو سزا نہیں دے رہی، اس کے باوجود فوج کو اجازت نہیں دی۔ اچھا ایک سیکنڈ زید حامد صاحب، قطع کلامی معاف، آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آج بالکل کلیئر کر لیں جی کہ ڈرون حملوں کا جو تعلق ہے یہ فوج کی قیادت، ایئر فورس جب چاہیں ہم ڈرونز رکوا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوج کو لٹرلی سول حکومت کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اس وقت فوج تیار نہیں ہے اور نہیں کر رہی، اور صحیح معنوں میں نہیں کر رہی۔ اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر سپریم کورٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ڈرون حملے رکوائے۔ ابھی جنرل پاشا جو امریکہ گئے ہیں، لینگلے میں جو انہوں نے وقت گزارا ہے، ایک سخت پیغام دیا گیا ہے اگر کوئی مزاحمت ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کے خلاف تو یہ ہمیں صاف ماننا پڑے گا کہ وہ آئی ایس آئی اور فوج کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس وقت آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے تعلقات پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے آج خراب ہیں۔ ان تعلقات کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن کم از کم شرائط پاکستان کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے زید صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کی اگر مجھے اجازت دیجیے زید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو
اس کے بعد آرمی صرف ریئیکٹیو سیکیورٹی آپریشنز کرنے پر مجبور ہے. یہ ریالٹی ہے آن گراؤنڈ. اچھا زید صاحب، بقول آپ کے ریئیکٹیو سیکیورٹی آپریشنز کر رہی ہے اور آج فوج کے عسکری قیادت کے ہاتھ میں نہیں ہے ان ڈرون حملوں کو رکوانا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈرون حملے بند ہونے کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ہم امریکہ کے اتحادیوں کی صفوں سے نکل کر اب دشمنوں کی صفوں میں آ جائیں گے، دشمن جو ہیں مانے جائیں گے. کیا یہ قابل قبول تو میں نہیں کہوں گی، قابل برداشت ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 1.5 لاکھ امریکن فوج جو افغانستان میں ہے اس کی 84% سپلائز پاکستان سے جاتی ہیں، اس کا 62% آئل پاکستان سے جاتا ہے. ہم ان سپلائز کو ایک ہفتے کے لیے بند کریں تو 1.5 لاکھ امریکن فوج افغانستان میں ہلاک ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سٹرانگ لیوریج ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ایک طرف ہم F-16 لے رہے ہیں تو دوسری طرف JF-17 تھنڈر کے اسکواڈرن بھی پاکستان ایئر فورس میں شامل ہو رہے ہیں. تو ہم دفاعی معاملات میں بھی اس وقت امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور جہاں تک معاشی معاملات کا تعلق ہے، اس حکومت کی ساری پالیسیز تو ہیں ہی IMF سے قرض لینے کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر IMF سے قرض نہ لے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہی وہ تھریٹ ہے جو یہ حکومت بار بار فوج کو اور قوم کو دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈیوس کے معاملے پر بھی حکومتی اداروں نے، تمام ان کے افراد نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ امریکہ سے ہم پیسے لیتے ہیں لہذا ان کی بات سننی پڑے گی ہم کو. یہ بات ایک قطعاً خرافات ہے. پاکستان کے اپنے وسائل، ہماری اپنی اسٹریٹجک پوزیشن، ہماری اپنی ضرورت ہے امریکہ کو اور نیٹو کو. اس وقت کسی صورت میں بھی وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم اپنی شرائط منوانے تو پھر اجازت دیجیے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کی زید حامد صاحب، کیونکہ وقفے کے بعد ہم آ کے پوچھیں گے کہ یہ 335 امریکن پرسنل جو ہے، امریکی پرسنل جو ہماری سرزمین پر، آپ کی اور میری سرزمین پر جو کھلا پھر رہے ہیں، وہ آخرکار کون ہے؟ اور آج تک ہماری چلیں سیاسی قیادت نہیں، عسکری قیادت کو بھی یہ کیسے نہیں پتا کہ کتنے امریکی پرسنل پاکستان میں پھر رہے ہیں، وہ کس طرح کی خفیہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. There's lots more to come.